نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے، اور ایک ویڈیو میں ہم نے اس کے حوالے سے تھوڑا سا مختصراً بات بھی کی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں تزکیہ نفس کی بات آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض چہارکانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یزکیہم کی جہاں بات آتی ہے تزکیہ نفس کی، در حقیقت وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے، وہ تعمیر کردار کے حوالے سے ہے، وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا رول ہے۔ اور جدید اس پر جو تحقیقات ہوئی ہیں، بنیادی طور پر جو ایموشنل ایموشنس کے حوالے سے جو پہلے سمجھا جاتا تھا، وہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ بیسک انسان کے جو ایموشنس ہیں وہ 5 یا 6 ایموشنس ہیں۔ اب جدید تحقیق کے مطابق انسان کے کہتے ہیں کہ 27 ایموشنس، یہ ایموشنس ہی در حقیقت انسان کی تشکیل کرتے ہیں، اچھی یا بری۔ اور جب تک انسان اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے محنت نہیں کرتا، وہ معاشرے کا ایک پازیٹیو اور پروڈکٹیو آدمی نہیں بن سکتا۔ آج کی دنیا میں جب بڑے اداروں میں ہائرنگ کی جاتی ہے، میں اپنے معاشرے کی تو بات نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ اس حوالے سے ان چیزوں کو اتنا فوکس نہیں کیا جاتا، لیکن مغربی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہائرنگ جب ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے ادارے جہاں پہ بہت زیادہ افراد کے ساتھ مل کے ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اب کوالیفیکیشنز یعنی اکیڈمک کوالیفیکیشنز، یا یوں آپ سمجھیں کہ انٹلیکچول کوالیفیکیشنز جس کو آپ کہیں گے، یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ آئی کیو کے علاوہ جس چیز کو اس کے باوجود، یا یوں سمجھیں کہ اس کے بجائے جس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے سب سے زیادہ، وہ ہے ای کیو، یعنی ایموشنل کوشنٹ۔ ایموشنلی آپ کتنے اسٹرانگ ہیں اور آپ اپنے ایموشنس کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے ایسے ایموشنس ہیں جو آپ کو ایک نیگیٹو پرسنالٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ نیگیٹو ٹریٹس جو آپ کے اندر ہیں، جو ٹیم ورک میں آپ کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ رکاوٹ بن سکتے ہیں، یا ادارے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، ان کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے اسلام کی اگر بات کریں، دین اسلام کی، تو دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ اب انسان جتنی تحقیقات کرتا چلا جا رہا ہے، اور انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو باتیں ہوتی ہیں، اور اس پر جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، یا جتنے اس پہ آپ یوں سمجھیں کہ کورسز کروائے جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اگر اس اینگل سے ہم سمجھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جب تزکیہ نفس کی بات کی ہے، تو اس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب۔ ان دونوں چیزوں کو ملائیں تو آپ بنتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی کتنا آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہیں، کتنے نیگیٹو ٹریٹس یا ایموشنس ایسے ہیں جس کو آپ نے ٹرین کر کے پازیٹیولی یوز کرنا ہے، اور کتنے پازیٹیو ایسے ہیں جو آبسکیورٹی کی طرف چلے گئے ہیں، اور اس کو آپ نے ان کو انہانس کر کے اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لانی ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ اس کی تھوڑی سی تعریف پڑھ دیتا ہوں جو آج کی دنیا میں کی گئی ہے ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل کوشنٹ کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ اٹ از دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی یہ وہ قابلیت ہے جو اپنے آپ کو انسان سمجھے، ان ایموشنس کو یوز، ان کو استعمال کرے، مینیج یور اون ایموشنس، کہ آپ کے اپنے جو جذبات ہیں اس کو کس طریقے سے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کس طریقے سے یوز کرنا ہے، کس طریقے سے مینیج کرنا ہے ان پازیٹیو ویز میں۔ اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ ٹو ریلیو اسٹریس، نمبر 1 کہ آپ کا اسٹریس جو ہے وہ ریلیز ہوگا۔ اگر انسان ریلیف چاہتا ہے اپنے سٹریس میں، تو ایموشنلی اپنے آپ کو وہ کنٹرول کرنا سیکھے، مینیج کرنا سیکھے، اور اپنے ایموشنس کو یوز کرنا سیکھے۔ نمبر 2 بینیفٹ آف اٹ، دا کمیونیکیٹ افیکٹولی،
جب آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں تو آپ کے اندر کمیونیکیشن اسکل انہانس ہوتے ہیں، اور پازیٹیولی اور ایفیکٹولی آپ کمیونیکیٹ کرنا سیکھتے ہیں جب آپ اپنے ایموشنز کو یوز کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ نیکسٹ از ایمپتھائز ود ادرس اینڈ اوورکم چیلنجز اینڈ ڈیفیوز کانفلکٹس۔ اس کے فوائد میں ایمپتھائز ود ادرس، دوسروں کے ساتھ ایک آپ کا اچھا ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، یا آپ کی پرسنل لائف ہو، ڈومیسٹک لائف ہو، سوشل لائف ہو، یا آپ کی یوں سمجھے کہ پروفیشنل لائف ہو، اس میں ایمپتھائز ود ادرس اینڈ اوورکم چیلنجز۔ زندگی کے چیلنجز کو کس طریقے سے آپ نے اوورکم کرنا ہے، یہ آپ اس وقت مینیج کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے۔ جس شخص کو اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، وہ یقیناً زندگی میں اپنے مقاصد کے حصول میں بڑی دقتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اور اکثر اوقات وہ اس میں ناکام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ڈیفیوز کانفلکٹس ان لائف، کہ آپ کی زندگی کے اندر جو کانفلکٹس آ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ڈیفیوز کرنا ہے، رائٹ؟ بعض اوقات ہم اپنے ایموشنز کی وجہ سے ان کانفلکٹس کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کہ ذرا سا اگر ہم اپنے آپ کو مینیج کر لیں، ذرا سا اپنے ایموشنز کو مینیج کر لیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیں، تو انسان ایک تو بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے، بڑی بڑی غلطیوں سے بچ سکتا ہے، اور انسان کے زیادہ تر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں، جذبات میں ہوتے ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں، اور ان خوشی میں آ کے انسان وعدے کر لیتا ہے، غصے میں آ کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے، جذبات میں آ کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اس کو اس پہ پچھتانا پڑتا ہے کہ اس نے یہ فیصلے ایسے کیوں کر لیے۔ تو دیکھیں، آپ اس وقت جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ماضی کے فیصلوں کی وجہ سے ہیں۔ Whatever you are right now because of your previous decisions in your life۔ زندگی میں آپ نے یقیناً کچھ فیصلے لیے تھے جس کی وجہ سے آپ زندگی میں آج جہاں بھی کھڑے ہیں، اچھی پوزیشن پہ ہیں، بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں، مناسب پوزیشن پہ ہیں، یا ایک انسیٹسفیکٹری پوزیشن پہ ہیں، تو بیکاز آف یور ڈیسیجنس، کہ یو آر دیئر بیکاز آف یور ڈیسیجنس، کہ آپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہیں۔ اور فیصلے انسان جو ہے یقیناً اپنے جذبات سے متاثر ہو کے کرتا ہے، اپنے جذبات میں آ کے کرتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ انسان کو اپنی زندگی سے ایموشنز کو نکال دینا چاہیے، دس از امپاسبل، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی جو شخصیت ہے وہ در حقیقت ایموشنز ہی سے عبارت ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ بیسک جو ایموشنز ہیں وہ اگر آپ ان کو پڑھیں اس حوالے سے اور دیکھیں، تو بنیادی طور پہ جو کہا جاتا تھا وہ جناب ایموشنز کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ بنیادی طور پہ ہیپینس، سیڈنس، فیئر، اینگر، سرپرائز، ڈسگسٹ اینڈ لو، یہ 7 ایموشنز کہا جاتا تھا کہ بیسک ایموشنز آف لائف ہیں، انسان کی جو ہیومن ایموشنز ہیں یہ 7 ہیں۔ لیکن آج کی جدید تحقیق کے مطابق جو انٹرنیشنل ریسرچ ہوتی رہتی ہے، اور یقیناً میں کہوں گا یہ بیسکس جو ہیں وہ 27 جو ڈیفائن کیے ہیں وہ انہی کی سب برانچز کہہ لیں آپ، یا انہی کے مختلف وہ ڈائریکشنز اور ڈائمنشنز کہہ لیں۔ کہتے ہیں کہ بٹ دا سائنٹسٹ ہیو ناؤ فاؤنڈ دیٹ دیر آر 27 ہیومن ایموشنز۔ میں نام لے دیتا ہوں ان کے جلدی جلدی کیونکہ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ نمبر 1 ایڈمریشن ہے، امیوزمنٹ ہے، آکورڈنس ہے، کنفیوژن ہے، اینڈ ایمپیتھیٹک، پین ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، انٹرسٹ ہے، رومانس ہے، سیکشل ڈیزائر ہے، ایڈوریشن ہے، انگزائٹی ہے، بورم ہے، اور کریونگ ہے، انٹرینسمنٹ ہے، فیئر ہے، جوائے، سیڈنس، سمپتھی، and aesthetic appreciation, awe and calmness, disgust, envy, horror and satisfaction and nostalgia and triumph۔ یہ 27 ایموشنز کہتے ہیں کہ یہ ہیں۔ ان کی امپورٹنس کیا ہے زندگی میں، ان ایموشنز کی یا ایموشنل انٹیلیجنس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کو آج اتنا جاننا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، انسان کی انفرادی زندگی ہو، میں نے آپ سے کہا کہ ڈومیسٹک لائف ہو، سوشل لائف ہو، یا اس کی آپ کہہ لیں کہ پروفیشنل لائف ہو، معاشرے کے اندر ایک فرد ہو، وہ کہیں پہ بھی کسی بھی ڈائمنشن میں کام کر رہا ہو۔ نیپولین ہل نے اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں وہ لکھتا ہے کہ دیر آر 2 بیسک اسٹرانگسٹ ایموشنس ان ہیومن۔ انسان کے اندر 2 اسٹرانگسٹ ایموشن ہیں، نمبر 1 اینگر اینڈ نمبر 2 لو۔ انسان کو اگر اپنے مقصدیت سے پیار ہو جائے تو اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اس کے لیے، اور انسان کو اگر غصے پر کنٹرول نہ ہو تو غصے میں انسان اپنی جان لے بھی سکتا ہے،
اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے، دوسرے کی جان لے بھی سکتا ہے۔ اور غصے میں ہم بعض اوقات زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں۔ تو یہ دو ایموشنز کہتے ہیں کہ اسٹرانگسٹ ایموشن ہے لو اینڈ اینگر، بٹ وی ہیو ٹو مینیج دیز ٹو ایموشنس ان لائف۔ انسان کی زندگی میں ان ایموشنس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، دوسرے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ان دو ایموشنس کا استعمال اگر پازیٹیو کر لے اور ان کو یوز کرنا اور مینیج کرنا سیکھ لے تو زندگی میں بڑے بڑے فیصلے جو ہے انسان جو کرتا ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ امپورٹنس اس کی یہ ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں آج کی جدید تحقیق کے مطابق، بائی انڈرسٹینڈنگ یور ایموشنس اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول دیم یو آر بیٹر ٹو ایبل ایکسپریس ہاؤ یو فیل، کہ انسان خود کیسا فیل کرتا ہے وہ اس کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، اینڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ ادرس آر فیلنگ، اور وہ یہ بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ دوسرا کیا فیل کر رہا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ واٹ ادرس آر فیلنگ۔ بعض اوقات ہم اتنا مصروف ہوتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف میں یا اپنی گفتگو میں بھی، عام طور جب کمیونیکیشن اسکل کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اتنا بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا کیا فیل کر رہا ہے، رائٹ؟ لسننگ اسکلس ہم کو اپنے صحیح کرنے چاہیے، کمیونیکیشن اسکل صحیح کرنے چاہیے۔ تو یہ کہ دوسروں کی فیلنگس کو سمجھنے کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس کو جاننا ضروری ہے۔ دس الاؤ یو ٹو کمیونیکیٹ مور افیکٹولی، forge stronger relationship both at work and in your personal life۔ آپ کی پرسنل لائف میں اور آپ کے ایٹ ورک یہ ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے۔